نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه جنتان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران عزیز اور بزرگان محترم، یقیناً تمام تعریفیں اور ہر قسم کی بڑائی، عظمت اور بزرگی اسی اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے جس نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا. جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارا شعبان المعظم کے مہینے میں ہے اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس ماہ مبارک کو رمضان المبارک کا مقدمہ قرار دیا. یعنی جب کوئی بڑا فنکشن آنے والا ہوتا ہے یا کوئی بڑا موقع، کوئی بڑا پروگرام آنے والا ہوتا ہے تو اس کی تیاری بہت پہلے سے کی جاتی ہے. کوئی بھی بڑا پروگرام ہوتا ہے، کوئی بڑا سیلیبریشن ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اگر سمجھنا چاہیں اس کو تو اس کی تیاری بہت پہلے سے کی جاتی ہے. کوئی بھی پروگرام دنیا میں ہو تو اس کی تیاری مہینوں ہفتوں پہلے سے کی جاتی ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بڑا مہینہ ہے اور اتنی عظمت والا، برکت والا اور مغفرت والا مہینہ ہے کہ اس کی تیاری بھی بہت پہلے سے کی جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری رجب سے شروع کرواتے تھے. اسی لیے وہ دعا بھی آپ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ اے میرے پروردگار رجب اور شعبان میں اتنی برکت عطا فرما دیجیے کہ اس برکت کے ساتھ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو یعنی شعبان کے مہینے کو مقدمہ قرار دیا رمضان المبارک کا، کہ رمضان المبارک کی تیاری اس مہینے کے اندر کی جائے. اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے اس ماہ کے اندر تیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ کے اندر کثرت سے روزہ رکھنا بھی مقبول ہے. اور اسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام نے شفقت روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے. دو حدیثیں موجود ہیں. تو محدثین نے اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 15 شعبان سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان کے فرض ہاتھ میں 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک آپ روزے رکھا کرتے تھے. اور سیکنڈ ہاف جو ہے شعبان کا، اس میں آپ علیہ السلام نے شفقت روزہ رکھنے سے منع فرمایا. شفقت منع فرمایا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ وقت رمضان کے قریب آ رہا ہوتا ہے، اس لیے شفقت منع فرمایا کہ روزے نہ رکھو بلکہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو رمضان کے لیے تیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے سیکنڈ ہاف میں روزے رکھنے کی وجہ سے کوئی ضعف اور کمزوری تمہارے اندر آ جائے جس کا اثر رمضان کے مہینے میں عبادت میں رک جائے. بات سمجھ نہیں کیا؟ سیکنڈ ہاف میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. اگر کوئی رکھنا چاہے تو پورے شعبان کے مہینے میں رکھے.
لیکن آپ علیہ السلام نے شفقت بنا فرمایا کہ شعبان کے سیکنڈ ہاف میں یعنی 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر ذوق اور کمزوری آ جائے اور پھر اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں جس کے روزے فرض ہیں اور جس کا ہر لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں تمہیں کاہلی اور سستی آ جائے یا کمزوری آ جائے، ویکنس آ جائے اور اس کی وجہ سے تم رمضان کی قیمتی لمحوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاؤ۔ ہاں اگر کوئی اتنا طاقتور ہے اور اس کو اپنی قوت اور طاقت پر اعتماد ہے کہ میں پورے شعبان روزے رکھوں گا، پھر رمضان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری انرجی برقرار رہے گی، میں مینٹین رکھ سکتا ہوں اپنے آپ کو، اور پورے رمضان کے اندر بھی میری انرجی مینٹین رہے گی، میں اسی طاقت اور قوت کے ساتھ، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ رمضان المبارک میں بھی عبادت کرتا رہوں گا، رمضان میں بھی روزے رکھوں گا، اس میں بھی تہجد پڑھوں گا اور رمضان کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھا لے جاؤں گا شعبان میں روزے رکھنے کے باوجود۔ تو بہت اچھی بات ہے وہ شعبان کے پورے دن کے روزے رکھے، لیکن آپ علیہ السلام کا جو معمول تھا وہ آپ علیہ السلام ثابت یہ ہے کہ آپ فرسٹ ہاف میں شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور سیکنڈ ہاف میں افطار فرماتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان المبارک کی تیاری کے لیے، اور یہی شفقت اور حکم حکومت کو دیا گیا۔ لیکن اگر کوئی رکھ لے تو ناجائز اور حرام نہیں۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رمضان المبارک کی پریپریشن کے طور پر استعمال کرتا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو کہ ایک دو روز میں آنے والی ہے، اتوار کے دن مغرب کے بعد سے برات شروع ہو کر کے پیر کے دن فجر تک رہنے والی ہے، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات 14 تاریخ کو ختم ہونے کے بعد جو 15ویں تاریخ شروع ہوتی ہے اس کی جو شب ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی متعدد احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں بندوں کی طرف اس رات کے اندر متوجہ ہوگی۔ لیکن شب برات کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ شب برات کے سلسلے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو شب برات کا بالکل انکار ہی کرتے ہیں کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، شب برات کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں، اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ عرب ممالک کے اندر نہ یہ کہ شب برات کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ اس کی تردید کی جاتی ہے۔ اگر آپ اس موسم کے اندر عرب ممالک میں جائیں تو وہاں پر شب برات میں کسی طرح بھی اہتمام نہیں ہوگا، بلکہ عام راتوں کی طرح وہ اس کی کوئی فضیلت نہیں مانتے اور بلکہ اس کی تردید بھی فرماتے ہیں کہ شب برات کو کوئی بابرکت رات سمجھنا یا اس کی کچھ خصوصیت سمجھنا یہ بدعت ہے۔ تو بالکل انکار کر دیتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ تو افراط ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ شب برات کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہ ہو اور کوئی فضیلت اس کی حدیث سے ثابت نہ ہو۔ شیخ الاسلام اور مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب برات کے متعلق جو احادیث ہیں وہ نکلوائی تو 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے شب برات کی فضیلت کے متعلق احادیث پڑھی۔ تو جو لوگ شب برات کی فضیلت میں انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں، جتنی بھی احادیث شب برات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے وہ سب ضعیف ہے، کمزور ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے 17 الگ الگ صحابہ سے شب برات کی فضیلت کے متعلق احادیث پڑھی، اور محدثین کا یہ مذہب رہا ہے کہ اگر ایک کثیر تعداد سے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد سے کوئی روایت منقول ہو یا کسی چیز کی فضیلت ثابت ہو تو پھر وہ اگرچہ ضعیف ہو اس میں ذوق ہو، لیکن چونکہ اتنی کثیر تعداد یعنی 17 صحابہ کرام سے مروی ہے تو پھر اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس کی دین کے اندر بہت اہمیت ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور اکابرین کا تعاقب۔ ہمارے دین کے اندر دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث میں کوئی چیز ثابت ہو اور دوسری
دوسرے یہ کہ صحابہ تابعین اور اکابرین کا تعامل چلا آ رہا ہے کہ نہیں، یعنی صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، تابعین اس پر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اکابرین اس پر عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ تو شب برات کے سلسلے میں دونوں ہی چیزیں ہیں۔ 17 مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے احادیث سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے اس کا اہتمام بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام اس بات کا اہتمام بھی فرماتے تھے، اور تابعین اور اکابرین سے بھی اس پر اس کا تعامل چلا آ رہا ہے۔ تو لہٰذا دونوں ہی چیزیں موجود ہیں، تو اس کو بالکل سرے سے انکار کرنا کہ شب برات کی کوئی فضیلت اور کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ایک فرقہ تو وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا برے صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، یعنی ہمارے ہند و پاک ممالک کے اندر اس میں تفریق کی گئی، بڑھا چڑھا دیا گیا، یعنی جو اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے وہ بھی، جو قرآن میں نہیں آیا وہ بھی، جو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ بھی۔ حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ یہ رات ایک بابرکت رات ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں اس رات کے اندر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ کوئی خاص نماز پڑھنے کا حکم نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے کہ ایک خاص نماز پڑھی جائے، اس طریقے کی نماز پڑھی جائے، پھر اس میں یہ صورتیں پڑھی جائیں، ایسا کوئی بھی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، نہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور نہ ہی کسی صحابی سے منقول ہے۔ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، یعنی کچھ سارے عمل جو کیے جاتے ہیں، جو نارملی انسان کرتا ہے، وہ بھی عمل اسلام میں بھی کرنے چاہیے۔ کوئی خاص کوئی اسپیشل عمل اسلام کے اندر نہیں کہ صاحب ایسے نماز پڑھو اور نماز میں یہ صورتیں پڑھو، سجدے میں کچھ الگ پڑھو، رکوع میں کچھ الگ پڑھو، ایسی نہ کوئی دعائیں ثابت ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی نماز نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس میں خاص نماز پڑھتے ہیں تو تفرید کا شکار ہو گئے، کچھ لوگ تو اس کا بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑا جا کر یہاں تک پہنچ گئے اس میں اپنی طرف سے کچھ اعمال شامل کر دیے۔ یا اسی طریقے سے کھانے پینے کے متعلق کہ صاحب شب برات ہے تو حلوہ ضرور بنے گا، اگر حلوہ ہی نہ بنا تو شب برات کیا ہوئی؟ اور دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، اس لیے آپ کو نرم غذا کھانے کو کہا گیا تھا، تو آپ نے شب برات کے موقع پر حلوہ تناول فرمایا تھا۔ ایک من گھڑت بات ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ دلیل اس کی حدیث میں ملتی ہے، کوئی نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت ہے۔ ہاں آپ علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا تھا ایک غزوے میں، اور ہو سکتا ہے آپ نے اس وقت نرم غذا تناول بھی فرمائی ہو، لیکن ایسا کچھ ثابت نہیں ہے، ایسا کچھ حدیث میں آتا نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے موقع پر حلوہ تناول فرمایا تھا، لہذا حلوہ کھانا سنت ہے، یہ سراسر بدعت ہے۔ ایسا کوئی بھی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی خاص قسم کا کھانا کہ صاحب یہ پکے گا تو شب برات ہوگی، آدمی کو جو نہیں چاہے وہ کھائے، لیکن کسی چیز کو یہ سمجھ کر کہ آج کے دن یہ کھانا فرض ہے۔ بدعت کیا ہے بیسیکلی؟ بدعت آپ سمجھیں بدعت کیا ہے؟ بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ سے ثابت ہو، نہ قرآن میں اس کا حکم آیا ہو، نہ صحابہ کا اس پر عمل ثابت ہو، اس کو اپنی طرف سے شروع کر دینا، یہ بدعت ہے۔ اور کسی چیز کو اپنے اوپر لازم پکڑ لینا کہ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے، بس یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ تو کوئی خاص کھانا اور کوئی خاص غذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، نہ اس کا فرمان ہے۔ یہاں تک کہ عید مبارک کے دن بھی صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح 3 کھجور تناول فرماتے تھے کہ خاص قسم کی مٹھائی ہو، خاص قسم کا کھانا پکے گا اور صبح سے لے کر شام تک یہ کھایا جائے گا، ایسا کچھ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ دین اس کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاں کھانے سے منع بھی نہیں کیا گیا ہے، جو جی چاہے وہ کھائے انسان، لیکن یہ سمجھ کر کھانا کہ آج کے دن یہ کھانا ضروری ہے، یا آج کے دن یہ کھانا باعث ثواب ہے، یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ آپ دونوں باتوں میں فرق سمجھ رہے ہیں؟ جو جی چاہے وہ کھائے انسان، شب برات کے موقع پر جو اس کا جی چاہے وہ کھائے، عید کی مبارک
ہر موقع پر جو اس کا جی چاہے وہ کھائے اور ہر دن جو بھی چاہے وہ کھائے، لیکن ایک خاص دن کے ساتھ کسی خاص غذا کو جوڑ دینا کہ اس دن یہ خاص غذا کھائی جائے گی، یہ باعث فضیلت ہے، یہ بدعت ہے۔ کسی پرٹیکولر غذا کو پرٹیکولر دن کے ساتھ یا پرٹیکولر اوکیجن کے ساتھ جوڑ دینا، کس موقع پر یہ کھایا جائے، یہ مسنون ہے یا یہ مستحب ہے یا یہ پسندیدہ ہے یا یہ باعث فضیلت ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ نے جو چیز چاہے وہ کھائیں، لیکن اس کو دین کے ساتھ نہ جوڑنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے کے لیے فرمایا ہے، ایسا کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شب برات کے سلسلے میں دو گروہ ہیں، افراد اور تفرید کا شکار ہیں۔ یا تو کچھ لوگ اس کو سینے سے ہی منع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ اس کی فضیلت میں اور اس کی عظمت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی خاص نماز اس میں ہے یا کوئی خاص غذا اس میں کھائی جائے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ مغفرت کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ تو اس میں وہ اعمال کرنے چاہیے جو اعمال عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت ہے، اس رات میں اور کثرت سے کی جائے، جیسے تسبیحات کا اہتمام ہے، اس رات میں اور کثرت سے تسبیحات پڑھی جائیں، جیسے نوافل کا اہتمام ہے، اس رات کے اندر اور نوافل پڑھی جائیں، کثرت سے پڑھی جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ قبرستان جانے کا بھی آتا ہے کہ جھوٹ لگا کر اور اعلان کر کے اور لوگوں کو جمع کر کے جتھے میں جتھے قبرستان جاتے ہیں اس رات کے اندر۔ تو ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے اس رات کے اندر، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک بار، پوری زندگی میں صرف ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، پوری عمر مبارک میں صرف ایک بار۔ لہٰذا ایک بار آپ بھی چلے جائیں اور سنت ادا ہو گئی۔ ہر سال اس کو لازم سمجھنا کہ ہر سال اس رات میں ہی جانا ہے، یہ غلط ہے۔ چلے جائیں، کبھی کبھی نہ بھی جائیں، 2-4 سال چلے جائیں، 2-4 سال چھوڑ دیں۔ بہت باریک بات ہے یہ کہ بدعت میں اور سنت میں فرق یہ ہے کہ کسی چیز کو لازم نہ پکڑے، کسی چیز کا انتظام جو ہوتا ہے یہ بدعت بن جاتا ہے۔ جو عمل مستحب ہے اس کو کبھی کر بھی لیا کرے، کبھی چھوڑ بھی دیا کرے، کبھی کر بھی لیا کرے، کبھی چھوڑ بھی دیا کرے۔ جتنے مستحب عمل ہیں سب میں کافرین کی یہی پسندیدہ چیز ہے کہ کبھی اس عمل کو کر لو، کبھی چھوڑ دو، تاکہ تم کہیں یہ نہ سمجھ لے لوگ کہ یہ لازم ہے۔ واجب میں اور مستحب میں فرق ہونا چاہیے نا، دین کے اندر درجہ بندی ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ مستحب کے معنی پسندیدہ ہے، کوئی کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ اسی طریقے سے شب برات کی رات ہے، کوئی پوری رات سوتا رہے صاحب، عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر میں اٹھے، اس کو آپ ایک نظر نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو بڑا فرمان ہے، بڑا برا ہے، تو یہ شب برات کی عبادت کر نہیں بھائی، مستحب تھی، اس نے نہیں کی عبادت، آپ نے کی، آپ کو ثواب ملے گا، اس نے نہیں کی، اس کو 1% بھی گناہ نہیں ہوگا۔ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کوئی کرنے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی لعنت برآمد نہیں اس کے اوپر، آپ سمجھ لیں گے آپ۔ اسی طریقے سے قبرستان جانے کا بھی معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری عمر مبارک میں ایک بار ثابت ہے اس رات میں۔ قبرستان تو ویسے ہی جانا چاہیے، موقع پر موقع جانا چاہیے، اللہ توفیق دے تو روز اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہیے، جا کر کے ایصال ثواب کرنا چاہیے، یہ تو مسنون ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن صاحب اسی رات کو جائیں گے اور گروپ بندی کر کے جائیں گے، اجتماع کر کے جائیں گے، جتھے کے جتھے جائیں گے اور وہاں جا کر کے چراغاں کریں گے، آتش بازی کریں گے، یہ سب ایسے عمل ہیں جو بدعت ہیں، بجائے ثواب کے اس سے اچھا یہ ہے کہ انسان سو جائے پڑھ کے اور بہترین اپنی نیند پوری کرے۔ تو شب برات کو ہمیں اسی طریقے سے گزارنا چاہیے جتنی گنجائش اس میں ہے۔ اس رات کے اندر مغفرت کی جاتی ہے، اللہ رب العزت والجلال اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تو اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرے، اس کی عظمت بیان کرے، اس کے پاک کلام کی تلاوت کرے، تو اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چند لوگوں کو چھوڑو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں چند لوگوں کا ایکسپشن کیا، استثناء کیا کہ ان کو چھوڑ کر اللہ ہر بندے کی مغفرت فرما۔ تو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور غور سے سننے کی ضرورت ہے، توجہ سے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اس میں شمار ہو، اللہ نہ کرے اگر وہ برائی ہمارے اندر ہے تو ہمیں اس سے توبہ کر لینی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ برکت اور فضیلت اور رحمت والی رات میں بھی جب اللہ سب کی مغفرت فرما رہا ہے تو کہیں ہمیں ضرور کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قاتل کی اس رات میں مغفرت نہیں، جو ظلمن کسی کو قتل کرتے، ظلمن
جو ظلم کسی کو ناحق کسی کو قتل کر دے تو اللہ قاتل کی بھی اسلام میں مغفرت نہیں فرماتے. ہر بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن قاتل کی مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ یا تو جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کے خاندان والوں کے ساتھ مل کر خون بہا کروا لے. خون بہا کہتے ہیں کہ ایک صلح کر کے ایک رقم متعین کر دینا کہ میں نے آپ کے اس بندے کو قتل کیا ہے, آپ مجھے معاف کر دو, اس کے بدلے میں کچھ قیمت دے دو. آپ تو جو خاندانوں کے بیچ میں قیمت طے ہو جاتی ہے اور وہ قیمت مقتول کے وارثین کو دے دی جاتی ہے جس کے بدلے میں وہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں خون بہا اور عربی میں کہتے ہیں دیت. تو یا تو یہ یا پھر یہ کہ اپنی گردن پیش کرے کہ میں نے تمہارے بندے کو قتل کیا ہے اور تم چاہو تو مجھے قتل کر دو, جو کہ شریعت کا حکم ہے قصاص کی جان کے بدلے میں جان. ہاں اگر وہ اس کے مقتول کے بھائی, اس کا باپ, اس کے چچا خود معاف کر دے اور یہ کہے کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو, ایک متعین رقم, اتنی رقم دے دو, اب تمہیں معاف کر دیتے, میرا بندہ تو چلا گیا, اب تمہیں مار کر کیا کریں گے, جس کو جانا تھا وہ چلا گیا, تم نے قتل کیا, لیکن اب ہم تمہیں مار کر کیا کریں گے, بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں رقم دے دو. اس کی شریعت نے اجازت دی تھی. اگر اس طرح سے کوئی مصالحات ہو جائے اور وہ رقم قاتل مقتول کے وارثین کو دے دے تو پھر وہ معاف ہو جاتا. تو جب تک یہ نہ کر لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاتل کی اصلاح کا مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ مقتول سے صلح نہ کر لے یا یہ کہ اپنی گردن ان کے سامنے پیش نہ کر دے کہ میں نے تمہارے آپ کو قتل کیا. نمبر 2 فرمایا کہ زانی کی اللہ اصلاح کا مغفرت نہیں فرماتے جو اپنی خواہشات کا ناجائز استعمال کرے اور اللہ رب العزت والجلال کے حکم کو توڑ کر, اللہ رب العزت والجلال کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کر کے بغیر نکاح کے کسی نامحرم عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرے تو جو زانی ہوتا ہے اللہ اس کی بھی اصلاح مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ وہ زنا سے مکمل طور پر توبہ نہ کر لے اور آئندہ زنا نہ کرنے کا عزم نہ کرے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شرابی جو عادی ہو, وہ شرابی جو شراب پینے کا عادی ہو, یعنی عادتاً شراب پیتا ہو اور روزانہ اس نے عادت بنا لی ہو شراب پینے کی, ایسا شرابی جو شراب کا عادی ہو اور مستقل شراب پیتا ہو تو اللہ اس کی بھی اصلاح میں مغفرت دے گا. اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ متکبر کی اصلاح میں مغفرت دے گا. چوتھے نمبر پر متکبر جس کے اندر تکبر ہو. اب یہاں پر یہ خوب سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہننے کا نام تکبر ہے. کوئی غلط کا کاٹن کپڑا پہن لے صاحب تو متکبر ہے, یا اچھی جوتی پہن لے, یا آئی فون چلا رہا ہے, یا رینج روور پہ گھوم رہا ہے, یا فارچونر پہ گھوم رہا ہے تو وہ متکبر نہیں. ہرگز ایسا نہیں. تکبر اس کا نام ہے. تکبر is something from inside. کچھ ایسی چیزیں جو اندر سے ہوتی ہیں. تکبر کہتے ہیں کہ انسان اپنے کو بہتر سمجھے اور اس کو حقیر سمجھے کہ میں اچھا ہوں اور یہ حقیر ہے. یہ اچھے کپڑے پہننے سے اس کا تعلق نہیں ہے, اچھے جوتے پہننے سے اس کا تعلق نہیں ہے, اچھا فون رکھنے سے, اچھی کار میں گھومنے سے اس کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ ایسی چیزیں جو دل کے اندر ہوتی ہے. انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں افضل ہوں اور یہ حقیر ہے, میں بہتر ہوں یہ کمتر ہے. کسی کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا یہ تکبر. اس کی مثال سب سے پہلے تو شیطان سے آتی ہے نا. سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے. اس نے کیا کہا؟ انا خیر من. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا اس نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں, لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا, میں آدم سے بہتر ہوں. سب سے پہلے تکبر جس نے کیا ہمیں اس سے سمجھنا ہے کہ تکبر کیا ہے. سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ شیطان نے. شیطان نے کیا کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, میں بہتر ہوں, آدم مجھ سے ادنا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے سزا دی اور اسے متکبر قرار دیا. تو ہمیں پتا چلا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ استکبر, اس نے تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور نافرمانوں میں سے ہو گیا. تو پتا چلا کہ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور کسی کو ادنا سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ اسے کہتے ہیں متکبر. تو متکبر کی بھی اصلاح مغفرت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے, حسد رکھے, بغض رکھے, عداوت رکھے, کسی سے دشمنی رکھے کسی مسلمان بھائی سے. کینہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں یہ خواہش رکھے کہ یہ برباد ہو جائے, اس کا کچھ برا ہو جائے, کسی کا برا چاہنا کہ اس کی دکان بہت چل رہی ہے, یہ اندر ہی اندر چل رہا ہے کہ اس کی دکان پہ بہت کسٹمر جا رہے ہیں, اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ جو خواہشات دل میں آنا کہ یہ برباد ہو جائے, اس کا نقصان ہو جائے, اس کا کاروبار
یا اس کی بہت عزت ہو رہی ہے معاشرے میں، کسی طریقے سے یہ بدنام ہو جائے، کوئی اس کی ایسی بات نکل آئے جس سے لوگ اس کو برا سمجھنے لگے، برا کہنے لگے، تو یہ جو احساسات دل کے اندر جب لیتے ہیں اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہے تو اس کی بھی اللہ اس رات کو مغفرت ہے۔ اسی طریقے سے آخر میں فرمایا کہ جو قطع رحمی کرے یعنی رشتہ داری کو توڑے، اپنے رشتہ دار سے رشتہ داری کو توڑے کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے توڑ دے، اللہ کی وجہ سے توڑ دے، تو وہ بات نہیں کرے، اس کو تو پسند فرمایا گیا کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی کرو، لیکن کسی دنیاوی وجہ سے کسی رشتہ دار سے رشتہ داری توڑ دے یعنی قطع رحمی کرے تو اللہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ یعنی اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تو صاحب ناراض ہوتا کہ اس نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، اس کے گھر جائیں گے ہی نہیں، اس کی زندگی مہذب ختم، کھانا نہیں، اس کے گھر کو چلا گیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور ہمارا جو رشتہ دار اس کے یہاں چلا گیا اس سے بھی توڑ دیں گے، جو ہمارا رشتہ دار جس سے ملے گا وہ بھی میرا رشتہ دار ہے۔ جو ان سب معاملات کی وجہ سے جو قطع رحمی کرے اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ تو بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ایسے اعمال ہیں کہ ان میں ہم ملتوی تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ہم مرتکب ہیں، گناہوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ کرے گناہوں کا ارتکاب کیے ہوئے ہیں تو اللہ سے معافی مانگ لیں یا اس شخص سے معافی مانگ لیں اور پھر اللہ سے اس رات میں عبادت کریں انفرادی طور پر، اپنے اپنے طور پر، کوئی اجتماعی عبادت پر بولے کہ آؤ ساتھ دوستوں لوگ جمع ہو کر کے عبادت کریں گے بیٹھ کر، انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر بشاشت کے ساتھ، جتنی دیر جسم میں بشاشت رہے، یہ چیز بھی خوب سمجھ لیں، پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، آدمی بیٹھا بیٹھا ہونگ رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے اور ٹیک لگا کر جو رہا ہے، جتنی دیر بشاشت کے ساتھ آپ جگ سکیں، 2 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، 12 بجے رات تک، بہتر یہ کہ انسان شروع رات میں تھوڑی دیر سو لے اور آخری رات میں اٹھ جائے اور ادھر عبادت کرے، تو جتنی دیر بشاشت کے ساتھ آپ جاگ سکیں قرآن کی تلاوت کریں، نمبر 1، نوافل پڑھیں، نمبر 2، نوافل میں بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جنرل مسئلہ ہے، صرف اس رات میں نہیں، ان جنرل مسئلہ ہے کہ نوافل رات میں آپ علیہ السلام 2 رکعت کر کے ہی پڑھتے تھے، تو 2 رکعت کر کے نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بندوں کو اصال ثواب کریں، اگر بہت سالوں سے قبرستان نہیں گئے تو قبرستان بھی چلے جائیں، وہ حرج نہیں کہ لازم سمجھ کر کہ صاحب قبرستان جائیں گے تبھی شب برات ہوگی، قبرستان نہیں جائیں گے تو شب برات نہیں ہوگی، ایسا نہ سمجھے، قبرستان چلے جائیں، کبھی کسی ساتھ چھوڑ بھی دیں، نوافل پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں، اپنی مغفرت طلب کریں، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت دے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک مل جائے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کا روزہ جو اگلے دن کا ہے، جس کے جسم میں طاقت ہو، بشاشت ہو، جس کا جی چاہے رکھ لے، جو نہ رکھ سکے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اس کے اوپر کوئی لام تام نہیں، جو رکھ لے اس کو ثواب ہے، جو نہ رکھے اس کو کوئی گناہ نہیں، جس کا جی چاہے جس کے جسم میں بشاشت ہو، طاقت ہو، تو وہ 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بدعات سے بچ کر شب برات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you.